میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، 11واں پارہ سورت یونس تو 3 آیات مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جڑے میرے ولی تے دوست ہوندے نے انہاں نو کوئی خوف تے کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ وہ ہوندے کون نے؟ فرمایا وہ ایمان والے ہوندے نے تے تقوی والے ہوندے نے۔ انہاں واسطے خوشخبری ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ دنیا دے اندر جو انسانیت دے درجات نے، ان انساناں وچوں سب تو افضل ترین جو شخصیات نے وہ انبیاء علیہ السلام نے۔ اور انبیاء علیہ السلام تو بعد سب تو اعلیٰ ترین جو شخصیات نے وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں نے جنہاں نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی تصدیق کی تھی، کلمہ پڑھیا۔ جدو لوگ انکار کر رہے سن یہ صحابہ اقرار کر رہے سن، لوگ مار رہے سن اور یہ صحابہ مار کے بھی کلمے دا اعلان کر رہے سن۔ انہاں تکلیفاں پریشانیاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے تو دین دی اشاعت اور تبلیغ لے، اپنے جان اور مال نو قربان کیتا تو دین دی اشاعت لئی۔ انہاں نہ اپنی اولاد دی طرف دیکھیا، نہ اپنے گھر بار دی طرف دیکھیا۔ انہاں دی نظر دے اندر جو چیز سب تو اہم ترین سی وہ دین سی۔ یہ مخلصین لوگ، یہ وفادار لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام دے لاڈلے پیارے یہ صحابہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا مت کو، اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے، وہ ذات قسم اٹھا کے صحابہ دی عظمت اور شان نو سمجھا رہی ہے، جس ذات نو امام الانبیاء کیا جاندہ ہے، وہ ذات قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ جس ذات دی عمر دی قسم خدا نے خود اٹھائی ہے، وہ ذات قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ جدے زمانے دی قسم رب نے اٹھائی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس ذات دی ٹور دی چال دی شہر دی قسم رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پاک کلام دی اندر اٹھائی ہے، وہ ذات صحابہ دی عظمت نو شان نو بنا سمجھان واسطے فرما رہی ہے کہ منو اس رب دی قسم ہے کہ جدے قبضے دی اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے کہ تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دوے اور میرا کوئی صحابی سیر یا ادھا سیر
جو خرچ کر دے تو تواڈے احد پہاڑ دے برابر دا سونا میرے صحابہ دے سیر تے ادھے سیر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب عاشقانہ مزاج رکھن والی جماعت سی۔ تائیوں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتک طابت نفسی، جدو میں تانوں ویندا نا تے میرا دل خوش ہو جاندا ہے۔ دل باغ باغ جدو کہندے نے کہ یا رسول اللہ جدو میں تانوں ویندا تے میرا دل و دماغ خوش ہو جاندا ہے، اور جدو میں تواڈے چہرے نو ویندا تے میری اکھاں نو ٹھنڈ پہنچ جاندی ہے۔ کیسا ذوق سی صحابہ دا۔ امت دے اندر ایک طبقہ ہے جنہوں نے اسی اولیاء کرام اللہ دے ولی کہندے ہیں، لیکن اس امت دے سب تو بڑے ولی وہ صرف اور صرف صحابہ کرام نے۔ امت دے سب تو بڑے ولی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے کہ مٹی دی چڑی بنائی، پھوک ماری اللہ دے حکم نال، وہ زندہ ہو کے اٹھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دے معجزات ذکر فرمائے، لاٹھی سپ بن گئی، پتھر تے ماری تے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 راہ سمندر بن گئے۔ یہ معجزہ نبی دا۔ اور بارہا میں نے عرض کیتی ہے کہ معجزہ دی اندر قدرت اور حکم اور امر صرف اللہ دا ہوندا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ اپنے اولیاء کرام نو، اپنے ولیاں نو، اپنے دوستاں نو، اپنے متقی مومن بندیاں نو کرامت عطا فرماندا ہے۔ اگر انہاں دے ہاتھ تو کوئی عجیب چیز ظاہر ہو جائے جو انسانی عقل تو ماورا بلند ہوئے تو انہوں کرامت کیا جاندہ ہے۔ کدی اللہ اپنے ان مومن بندیاں دے دل دے اندر بات ڈال دیندہ ہے، اور وہ اللہ والے اپنی زبان تو وہ جملہ ادا کر دیندے نے، اللہ وہ پورا کر دیندہ ہے، انہوں الہام کیا جاندہ ہے۔ کدی اللہ پاک اپنے کسی مومن بندے دے سامنے کوئی پردہ ہٹا دیندہ ہے، کسی چیز دا کوئی معاملہ دکھا دیندہ ہے، انہوں کشف کیا جاندہ ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات ہوندے اللہ دے حکم نہ۔ اللہ چاہے تو ہوئے گا، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوئے گا۔ کرامت کے اندر بھی ولی اللہ دے حکم دا محتاج ہے، پابند ہے، اور معجزے دی اندر بھی نبی اللہ دے حکم دا پابند اور محتاج۔ اس امت دے پہلی امتاں دے جتنے بھی نیک لوگ، جتنے بھی متقی پرہیزگار لوگ، سب کٹھے کر لو، ولی کٹھے کر لو، کتب کٹھے کر لو، ابدال کٹھے کر لو، امام کٹھے کر لو، مفسر کٹھے کر لو، محدثین کٹھے کر لو، قاری کر لو، یہ سارے متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت کی صبح تک دے یہ متقی اور پرہیزگار لوگ کٹھے کر لو، مگر وہ کسی بھی صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت دا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نبی دے سارے صحابہ وہ جنتی نے، انہاں دے جنتی ہون چ جڑا شک کرے وہ بے ایمان ہے، مگر صحابہ وہ جنتی نے۔ رب ذوالجلال والے کرام نے ان ولیاں دی جنہاں نو صحابہ کہندے نے،
انہاں دے ایمان نو، انہاں دی ہدایت نو، انہاں دے تقوی نو، انہاں دی پرہیزگاری نو، انہاں دی خلوت نو، انہاں دی جلوت نو، انہاں دے ذکر نو، انہاں دی عبادتاں نو، انہاں دے قیام نو، انہاں دے سجدے نو اپنے پاک کلام قرآن مجید دی اندر متعدد مقامات ذکر فرمایا اور مور لا چھڑی ہے۔ اللہ پاک سورہ انفال دے اندر ان مومنین دا، مومنہ دا ذکر کرتا ہے کہ اس امت دے پہلے مومن صحابہ نے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا۔ اللہ ان مومنہ دی کہ جدو ذکر کیتا جاندہ ہے دل انہاں دے کم جاندے نے، ایمان وددا، رب دی ذات تے بھروسہ کر دے، نماز پڑھ دے نے، زکات ادا کر دے، یہ ساری چیزاں آخر دی اندر انہاں دے اس سارے عمل نو ذکر کرن تو بعد اللہ نے ایک مور لائی ہے۔ دنیا دی اندر انسان تلاش کردا کہ مومن بندہ کیڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا جے مومن تلاش کرنے جے تے آؤ میں تانوں اپنے قرآن دے اندر دساں کہ مومن کون ہے۔ یہ ساری گلاں بیان کر کے اللہ نے پھر مور لا چھڑی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ نے جڑے سچے پکے، زبان دے بھی سچے، عمل دے بھی سچے، سیرت دے بھی سچے، گفتار دے بھی سچے، کردار دے بھی سچے، خلوت دے بھی سچے، جلوت دے بھی سچے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے تے پکے یہ ہوئی مومن نے صحابہ اکرام، لہم درجات عند ربہم، اللہ فرماندا ہے انہاں دے درجات نے میں رب کول، ومغفرہ معافیاں بھی انہاں واسطے، ورزق کریم، اور میں رب نے انہاں واسطے پاک رزق تیار کر کے رکھے ہے۔ یہ حضور دے پروانے دیوانے، حضور دے لاڈلے صحابہ جڑے ٹرے تے حضور نال، جڑے بیٹھے تے حضور نال، جنہ ہاتھ ملائے تے حضور نال، جنہ دے قدم ٹرے تے حضور نال، جڑے خوشی وچ بھی حضور نال، جڑے غمی وچ بھی حضور نال، جڑے مسجد وچ بھی حضور نال، جڑے بازار وچ بھی حضور نال، جڑے غار وچ بھی حضور نال، جڑے ہجرت وچ بھی حضور نال، دنیا تے جتنے بھی معاملات ہوئے لے قدم بقدم محبوب نال ٹر دے رہے لے۔ پھر کتنا پیارا منظر ہوئے گا کہ جدو صحابہ اکرام حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال بیٹھے ہون، چند بھی چمکدا ہوئے، تارے بھی چمک دے ہون، نبوت دا چند حضور تے نبوت دے سی چند دے ارد گرد ستارے چمک دے ہون، کتنا ایمان افروز یہ منظر ہوئے گا۔ دربار رسالت کی وہ کیسی گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ دربار رسالت کی وہ کیسی گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے،
حسنین کے نانا کی یوں بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی وہ کیسی گڑی ہوگی۔ آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی وہ کیسی گڑی ہوگی۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی سچے پکے مومن نے سورہ توبہ دی اندر اللہ پاک فرما رہے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ اللہ فرماندے نے جڑے پہلے ایمان لے آئے پاویں مہاجراں دے اندر ہون پاویں انصار ہون، اور او لوگ بھی جڑے انہاں دے منن والے تابعداری کرن والے ہون، صحابہ دی منن والے، انصار نو منن والے، مہاجراں نو منن والے، انہاں نال محبتاں کرن والے ہون۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں انہاں تو بھی راضی، میں انہاں تو بھی راضی، انہاں تو بھی راضی، انہاں تو بھی راضی جڑے انصار نال ٹرے، میں انہاں تو بھی راضی جڑے مہاجراں نال ٹرے، میں انہاں تو بھی راضی۔ وعد لہم جنات، انہاں لئی جنت دیاں تیاریاں نے، تجری تحتها الانہار، جس جنت تھلے نہراں چل دیاں پیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماندے نے اس جنت دی اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ فرماندے نے اے سب تو بڑی کامیابی ہے، اللہ نے ان ولیاں نو کرامتاں صحابہ نو کرامتاں دتیاں، اللہ نے مومن نو فراست سمجھ دتی ہوندی ہے۔ مومن جو ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن دی سمجھ تو ڈرو، او جدوں بھی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے، اللہ سمجھا دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، لوگ اسلام تو نکل رہے نے، مرتد ہون دے نے، اسلام چھڈن دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نو جہاد دا حکم دیتا ہے، ایک قبیلے دی اندر جہاد کیتا ہے، لوگ پھڑے گئے، انہاں دا سردار اشعث بن قیس بھی پھڑیا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے لایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے دوبارہ توبہ کر، کلمہ پڑھ لے، تنوں چھوڑ دیتا جائے گا۔ کہنے لگا امیر المومنین میں توبہ کردہ، میں ایمان قبول کردہ، کلمہ پڑھدہ۔ ادھر ایمان قبول کیتا ہے، ایمان دی اندر داخل ہوئے نے، اپنے گناہ دی توبہ کی دیئے،
ادھر ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ہمشیرہ حضرت ام فروہ نے کہا اسی آدمی دے نال کر دیتا ہے. لوگ حیران نے کہ تیرے دی ایمان دا کی پتہ ہے بدل گیا بعد دے اندر اتھے تے ڈر دے ویلے ایمان تے کلمے دا اعلان کرن دے. ہو سکتا ہے جدو اپنی بستی دی اندر جائے ایمان چھڑ دے مگر لوکاں نے ویکھیا ایسا ایمان والا کہ جدو اسلام دیاں بڑیاں جنگاں جنگ قادسیہ بڑی بہادری دا منظر اس نے پیش کیتا. جنگ مدائن دی اندر جلولہ دی لڑائی دی اندر نہامت دی لڑائی دی اندر اس بندے نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیتے کہ صحابہ سمجھ بیٹھے کہ ایک کوئی ایویں نہیں سی یہ ابو بکر دی فراست سے ایک کوئی ایویں نہیں سی یہ حضرت ابو بکر نے ہیرے دا انتخاب کیتا ہے. اللہ پاک نے اس نو عظیم اسلام دا مجاہد بنا چھڑیا ہے. یہ ابو بکر دی فراست سمجھے اللہ پاک اپنے مومن بندیاں ایسی سمجھ ایسی فراست عطا فرماندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر نو بھیجن دا ارادہ فرمایا. لشکر ہوئی جنہوں حضور نے بھیجنا سی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا لشکر مگر نبی کریم دا جدو وصال ہو گیا تو وہ صحابہ ٹھہر گئے جنگ پہ نہیں گئے. جدو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے نے حضرت ابو بکر نے فرمایا اسامہ اپنے لشکر نو لے اور جڑے مشن تے حضور نے بھیجیا ہے رومیاں دے نال لڑائی کرواتے ادھر چلے جاؤ. حضرت عمر جیسا آدمی بھی کہنے لگا امیر المومنین یہی کہ ساڈی فوج ہے اگر یہ مدینے تو چلے گئی لوگ کافر ہون دے نے رومی عیسائی اسلام تے مدینے تے حملے کرن دی تیاری کرن دے نے مدینے دا دفاع کون کرے گا. مگر ابو بکر دے جملے تو سماعت فرماؤ. فرمایا لوگوں سنو اگر درندے ابو بکر نوچ کے کھا لیں اگر درندے ابو بکر ترو کے مدینے تو لے جان پھر بھی ابو بکر اس لشکر نو نہیں روکے گا جنہوں میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جڑا میرے نبی کریم نے بھیجا ہے اس لشکر نو ابو بکر نہیں روکے گا. اور پھر ابو بکر دی فراست یہ لشکر گیا ہے 40 دنوں دی اندر فتح کر کے واپس آ گیا ہے. عیسائیاں دے بھی کن کھڑے ہو گئے کہ جڑے ٹلے پیسن انہاں دے بھی کن کھڑے ہو گئے. سمجھ آ گئی نہ اسلام مکیا ہے نہ اسلام والے مکے نے. اسلام بھی زندہ ہے اسلام والے بھی زندہ رہے. ابو بکر دی فراست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی فراست اور یہی شان تے مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو ابا جان دا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا ان فیصلہ نہیں ہون دیا ابو بکر صدیق نو کتے دفن کریے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر اندازے کہ کاش حضور دے نال دفن ہو جان مگر فیصلہ تے لوکاں کرنا ہے. دل میرے چ خیال آن رہا ہے فیصلہ لوکاں کرنا ہے. فرماندیاں نے اچانک منو بنودگی ہوئی نیندر دا جھٹکا لگیا تے انج آواز آئی کہ یار نو یار نال ملا چھڑو یار نو یار نال ملا چھڑو. بنودگی تاری ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی دی اندر بھی جڑے صحابہ سن انہاں تے بھی ایسی کیفیت تاری ہوئی ہے تے صحابہ نے فیصلہ کر دیتا کہ حضرت ابو بکر نو بھی نبی کریم دے قدماں دے اندر دفن کر دیتا جائے دفن کر دیتا جائے. حضرت ابو بکر بھی حضور نال حضرت عمر بن خطاب بن حضور نال نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں.
تو بگڑتا ہے وہ پہلو مسلائے ہوئے ہیں تو تے ویکھ کے پریشان ہوندا ابو بکر کتھے ٹر گئے عمر کتھے ٹر گئے تو بگڑتا ہے وہ پہلو مسلائے ہوئے ہیں حضور دے نال سو گئے یہ رب دا انتخاب ہے حضرت ابو بکر صدیق محبوب دے قدماں دے اندر محبوب دے نال آرام فرما رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنانا ہے کہ حضرت ابو بکر کی فرما رہے نے عمر میرے بعد خلیفہ ہوئے گا یہ ابو بکر دی فراست ہے کہ حضرت ابو بکر فرما رہے نے میرے بعد عمر خلیفہ ہوئے گا کہ لوگ اعتراض کرن دے نے امیر المومنین عمر بڑا سخت ہے بڑی سختی والا ہے انہوں نے خلیفہ نہ بناؤ کسی نرم بندے نو خلیفہ بناؤ مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا اے سخت اس بات کہ آزاد ہے جدو بوجھ پوے گا آپ ہی نرم ہو جائے گا یہ حضرت ابو بکر دی فراست ہے آج ساری امت دے مورخین اس بات اتفاق کر دینے کہ اس امت واتے سب تو بہترین فیصلہ جو کیتا گیا وہ حضرت عمر دی خلافت دا فیصلہ سے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ صدیق تیری صداقت کو عمر تیری عدالت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشہور بات ہے خلیفہ بن دینے یہی عمر نے رب نے کیسا مقام اور شان عطا کی دیے کہ عمر بن خطاب نے دریائے نیل و خط لکھشن کہ فرما رہے نے کہ لے جاؤ خط دریا دے ریت دے اندر خط رکھ چھڑیو اتے ریت ڈال دیو اور باہر آ جاؤ خط رکھن والا ریت ڈال کے حالی باہر نہیں نکلدا نیلو دوندا چلے آئے تے اج تک چلدا پیا ہے یہ عمر دے خط دیاں برکتاں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ آئے کہہ رہے نے عمر فلانے غار دی اندروں اگ نکل دی پئی ہے جڑی ہولی ہولی ود دی پئی ہے حضرت عمر بن خطاب نے اپنی چادر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے فرمایا تمیم داری اس اگ دے اگے اس چادر نو انج کر دے اور انج اگ نو دھکیلنا شروع کر دے انہوں کہی جا کہ اپنے ٹھکانے دی اندر واپس چلے جا حضرت تمیم داری حضرت عمر دی چادر لے کے جدو اس اگ دے قریب گئے آپ نے اگے انج چادر تن چھڑیے اور فرما رہے نے اگ واپس اپنے غار دی اندر ٹھکانے دی اندر چلے جا صحابہ فرماندے نے اسی ویکھ دے پیا جس طرح کسی چیز نو دھکے دیتے جاندے نے اگے کے جاندی ہے اگ بھی حضرت تمیم داری دی اگے کے ٹر کے اسی غار دی اندر واپس جا کے بجھ گئی ہے ختم ہو گئی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب دی وہ کرامت ہے جو صحابہ نے اپنی اکھاں دے نال ویکھی ہے حضرت عمر بن خطاب مدینہ المنورہ دی اندر موجود نے اور روم دا ایک قاصد آیا ہے ایلچی آیا ہے انہیں پوچھا ہے تواڈا بادشاہ کتھے وے کوئی نہیں تواڈے بادشاہ دا محل کتھے وے آکھیا کوئی نہیں ساڈے ایک امیر کتھے ہوئے گا فرمایا لب نہ کتے ادھر ہی ہون گے کسی درخت تھلے آرام فرما ہون گے ٹردا پوچھدا ایک باغ دی اندر پہنچیا ہے جدو باغ دی اندر گیا تو ویکھیا ہے حضرت عمر نے اپنا کوڑا اپنے سرانے تھلے لپیٹ کے رکھیا ہوا ہے او دی اوتے سر مبارک رکھیا ہے اور آرام فرما رہے نے سو رہے نے جدو ستے ہوئے نے انہیں آکھیا لا موقع بہترین ہے میں روم دے بادشاہ نو خوش کر چھڑا
اج عمر قتل کر دیتا جائے گا، روم دا بادشاہ انعام دے گا۔ عمر یہی ہے جدی وجہ نال ساڈا بادشاہ بھی ڈر گئے، ایران دا بادشاہ بھی گھبراندا ہے، تلوار نکالیے۔ حضرت عمر دے قریب جدو جان لگا تو دی چیخ نکل گئی، تلوار ہاتھ تو تھلے گر گئی۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اٹھ بیٹھے، فرمایا دیکھیا پوچھیا کی ہے، گھبرا رہا تو جسم کم دا پیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جا گل کی ہے۔ کہنے لگا عمر میرا ارادہ تے تانوں قتل کرن دا سی، جدوں میں تواڈے قریب گیا وا میں ویکھیا کوئی باڈی گارڈ تے موجود کوئی نہیں، کوئی فوج موجود نہیں، موقع بہترین ہے۔ جدوں قریب گیا دو شیر منہ کھول کے میرے ول دوڑ پے نے، میری ڈر دے مارے ہم چیخ نکل گئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ۔ منو یقین ہو گیا تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا دین بھی سچا۔ اللہ پاک نے یہ کرامت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھوں ظاہر فرما دیتی۔ ولید ابن عبد الملک دا دور حکومت نبی کریم علیہ السلام دے روزے دی دیوار گر گئی، ایک پیر باہر ظاہر ہو گیا، لوگی گھبرا گئے، پتہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک نہ ہوئے مدینے دے اندر لوگ گھبرائے ہوئے پریشان نے، مگر ایک صحابی اس ویلے موجود سن، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بلایا گیا ہے کہ جدوں ویکھیا آپ نے فرمایا یہ حضور دا نہیں، یہ عمر بن خطاب دا قدم ہے۔ حضور نالے سے لیٹے ہوئے نے جنت دے اندر، تو آج بھی عمر تے اعتراض کر رہے، عمر دا تے رب نے قدم بھی خراب نہیں ہون دیتا، پیر بھی سلامت ہے، پیر بھی اسی طرح صاف اور پاک ہے۔ رب دیا یہ عظمتاں نے جو ابو بکر تے عمر نو عطا کیتیاں نے، شان صدیق و فاروق دا کی دساں، رب نے کیتا انہاں دا اچا نشان، روز اندر جڑی بچ دی سکھا، کملے والے دے یاران دے کم آ گئی۔ روزے اندر جڑی بچ دی سی تھا وہ کملی والے دے یاران دے کم آ گئی۔ حضرت حسین نال جڑے سو جان وہ بھی جنتی نے، تے جڑے حسین دے نانے نال ستے ہون انہاں دے جنتی ہون چالی بھی تو شک چ پے ہے، وہ بھی جنتی نے، جو حسین والے نے وہ بھی جنتی نے، جو محمد والے نے وہ بھی جنتی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر نقشہ دکھایا، یہ حضور دی صحبت کا نتیجہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے پھر آپ شہید ہوئے، تو ابو قلابہ کہندے نے کہ میں شام دے اندر موجود سا، تے میں ویکھیا کہ ایک آدمی تے کہندا سی منو کوئی چیز جہنم تو بچا نہیں سکتی، تے بندہ انا سی، ہاتھوں دے کٹے سن، پیروں دے کٹے سن، تے پٹھا زمین تے پیا سی۔ میں انہوں آکھیا کہ تو کیوں کہن دے کہ تنوں کوئی جہنم تو بچا نہیں سکتا؟ انہیں آکھیا میرا جرم ہی ایسا ہے، میری غلطی ایسی ہے۔ انہیں پوچھا تیرا جرم کی ہے، غلطی کی ہے؟ کہنے لگا جدو حضرت عثمان غنی نو اسی گھیریا سی نا، تو میں اندر گیا سا آپ نو قتل کرنے واسطے، تے آپ نو بچان واسطے آپ دی بیوی جدو اگے آئی تو میں نے او دے منہ تے تھپڑ ماریا،
تو حضرت عثمان غنی نے میری طرف دیکھا غصے دے اندر اور فرمایا اللہ تیرے دونوں ہتھاں تے پیراں نو ختم کر دے، تیری اکھاں نو انا کر چھڑے اور اللہ تنو جہنم دے اندر داخل کرے۔ کہنے لگا تین چیزاں تے پوریاں ہو گئی نے تے چوتھی بھی پوری ہو جانی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قید سن ادو گئے، فرماندے میں ویکھیا کہ پانی دا ایک قطرہ بھی آپ کو موجود نہیں سی کہ آپ مسکران دے سن۔ میں پوچھیا عثمان کی گل ہے تسی مسکران دے ہو؟ کہنے لگے میں تانوں اج عجیب گل سنانی ہے۔ میں پوچھیا کیڑی گل؟ کہنے لگے پیاس دی شدت ہے، میں تے روزے رکھے نے تے میری اکھ لگ گئی تے میں نے حضور نو ویکھیا تے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان تنو پیاس لگی ہے؟ میں عرض کیتی جی یا رسول اللہ۔ آپ نے ایک ڈول میری طرف کیتا تے میں نے وہ پانی پیتا۔ فرماندے جدو میری اکھ کھلی تے دی ٹھنڈ حالی بھی میرے منہ چ تے سینے چ موجود سی۔ تے حضور نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، آج تو نے جڑا روزہ رکھیا ہے نا یہ روزہ تو میرے کو ہی افطار کرنا، یہ روزہ میرے کو افطار کری۔ اور اسی دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور روزے دی حالت کے اندر شہید ہوئے اور روزہ بھی حضور کو جا کے افطار کیتا ہوئے گا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اور ایک نوجوان بڑا رون دیا یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے طواف تو بعد فرمایا انہوں لے کے آؤ۔ پوچھیا کی گل ہے؟ بڑا رون دیا۔ کہنے لگا منو فالج ہو گیا۔ انہاں کہ وجہ کی؟ تو نہ رون دیا۔ کہنے لگا بڑا برا بندہ ہوں۔ جرم تے دس غلطی کی ہے؟ کہنے لگا میں اپنے والد دا بڑا نافرمان سا، بڑا تنگ کردا سا، پیو منو بڑا سمجھاندا سا، لیکن میں سمجھدا نہیں سا۔ ایک دن میرا باپ غصے دے اندر آیا اور میں نے اپنے باپ نو غصے دی اندر جدو باپ آیا تو میں نے اپنے باپ نو تھپڑ مار دیتا۔ میرا باپ غصے دے اندر حرم کعبہ دے اندر گیا اور اس نے میرے حق دے اندر بد دعا کر چکی تو میری ایک سائڈ دے اندر فالج ہو گیا، میں انہیں ہل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی منت سماجت کر لینی سی۔ کہنے لگا امیر المومنین میں اپنے والد کی منت سماجت کی تھی، والد راضی بھی ہو گئے۔ میں اونٹنی تے بٹھا کے انہوں نے لے کے جدو آ رہا سا راہ دی اندر اونٹنی نو ٹھیڈا لگ گیا تے میرا والد تے میں گرے، والد سر دے پار گرے، گردن ٹوٹ گئی، انہوں دا انتقال ہو گیا۔ ہن میں ادوں دا حرم کعبہ چ روز معافی منگدا اور میرا والد معاف کرنے واسطے تیار ہو گیا سی اور اس نے کیا سی کہ میں اوتھے جا کے معافی منگاں گا تیرے واسطے جتھے تیرے حق چ بد دعا کیتی سی۔ حضرت علی فرمان لگے اگر تو سچا ہے تو میں تیرے حق چ دعا کر دیں گا۔ آپ نے اللہ دے حضور دعا کی کہ اللہ یہ والد نے انہوں معاف کر چھڑیا جس طرح یہ کہن دیا تو مولا تو بھی معاف کر دے۔ حالی حضرت علی مرتضیٰ دی دعا مکمل نہیں ہوئی، وہ نوجوان اسی حالت دی اندر ٹھیک اور صحیح سلامت ہو گیا۔ یہ آپ دی دعا دی برکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان ہے، جوڑا ایک حضرت علی دے سامنے آیا، لڑکا ہولی عمر دا سی، عورت زیادہ عمر دی سی۔ کہنے لگے اسی دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن جدوں دی ساری شادی ہوئی ہے ساڑھے دل دی اندر کوئی محبت والی چیز کوئی نہیں، نفرت ہی نفرت ہے، ایک دوجے نو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اس نفرت دی وجہ نال اسی اپنے قریب بھی نہیں گئے ایک دوسرے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن جھکائی، تھوڑی دیر گردن اٹھائی، فرمایا جتنے لوگ بھی اس مجمع دی اندر سب باہر چلے جاؤ، سب باہر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بیوی کتے تیرا بیٹا تو نہیں؟ آخر لگی جی میرا بیٹا کتوں ہو گیا، میری شادی ہونا ہو رہی ہے۔
میرا بیٹا کتوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ذرا سوچتے صحیح، کتے تو غلطی کیتی ہوئے، کتے جوانی تو غلطی کر بیٹھی ہوئے۔ عورت چپ کر گئی، کہنے لگی امیر المومنین میں نے برائی کی تھی، میرے حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، میں تے میری ماں اس بچے نو سٹن واسطے باہر آئے، اساں انہوں کپڑے دے اندر لپیٹیا ہوا سی، جدو انہوں سٹیا نا تے اسی جدو واپس مڑے آتے ایک کتا آ گیا تو وہ انہوں پہ گیا، تو میری ماں نے ایک پتھر پھڑیا اور وہ ماریا تے کتے نو لگ اس بچے نو گیا، وہ دی ایک سائڈ تے وہ پتھر لگ گیا۔ ماں نے مٹی شٹی کٹھی کر کے اوتھے لائی اور تے کپڑا لپیٹ کے اسی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا لڑکے ادھر آ، تو دیکھیا تو دے اس طرح ہی نشان موجود۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا شور نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے، جا اللہ پاک نے تانوں بچا دیتا ہے کہ تواڈے دل دے اندر ایسی نفرت پیدا کر چھڑی کہ تسی ایک دوسرے دے قریب ہی نہیں گئے، اور یہ اللہ کی طرف ہویا۔ یہ اللہ دی وہ فراست ہوندی ہے، سمجھ ہوندی ہے جو اللہ پاک اپنے مومن بندے دے دل دے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہوندا اللہ دی طرفوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ڈال دے تو پھر اللہ پاک ویسا معاملہ ظاہر فرما دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے بڑے عظیم صحابی نے، لمبی بات ہے مختصر عرض کر رہے ہیں، وقت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دی لڑائی دی اندر آپ کا بڑا کارنامہ ہے، تقریباً 75 زخم آئے سن آپ دے جسم تے حضور نو بچان واسطے، جدو تیر آندا تے اگے کھڑے ہو جاندے، کبھی ہاتھ تے کھا لندے، جسم تے کھا لندے، اور حضور جدو زخمی ہوئے آپ اوپر چڑھن لگے تو زیرہ پہن رکھی تھی تو حضور چڑھ نہ سکے، تو حضرت اللہ نیچے بیٹھ کے فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھ کے تسی اوپر چلے جاؤ، تو حضور اوپر چڑھے، جدو اوپر چڑھے تو آقا نے فرمایا او جب طلحہ، طلحہ نے آج اپنے لیے جنت نو واجب کر چھڑے، آج اتنی جنت واجب ہوگی۔ اور میں اس لیے کہندہ کہ صحابہ جنتی نے، یہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمل دے اندر شہید ہوئے، آپ دی قبر بن گئی، تو جدو قبر بنی تو ایک آدمی نو خواب دے اندر یہ بات آئی، حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میری قبر دے اندر پانی آ گیا ہے، تو تیری مہربانی ہے تو میری قبر نو جے تو منتقل کر دیں دوجی جگہ تے۔ ایک دن انہوں نے آکھیا جی خواب ہے، دوسری تیسری مرتبہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو گیا، انہوں نے کہنے لگا کہ منو اس طرح خواب آن دی، آپ نے فرمایا خواب سچی ہوئے گی۔ آپ نے ایک مکان لیا 10,000 درہم دا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اتھے قبر تیار کی تھی، جدو آپ دی قبر نو کھودیا گیا تو اسی طرح جسم صحیح سلامت سی، حضور نے تو فرمایا او جب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب کر لائی۔ اللہ شہداء دے وجود نو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہ جنتی لوگ نے، تادی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر مومن دیکھنے دے تو پھر سچے اور پکے مومن وہ صحابہ کرام نے، وہ حضور دے یہ صحابہ نے، اور اس امت دے سب تو بڑے ولی وہ صحابہ کرام نے۔ اس واسطے صحابہ دے معاملے ذرہ بھی اپنے دل دی اندر کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں فضول گلاں لوکاں دیاں سن کے دل دی اندر شبہ اور شک پیدا نہ کرو، کیونکہ انہاں دا معاملہ اللہ جاندا ہے تے اللہ دا نبی جاندا ہے، انہاں نوں پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے انہاں نوں مومن سچا حق اور سچا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے انہاں نال اپنی رضا دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ منو اپنی فکر کرنی چاہیے، اعتراض کرنے والے نو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اے او لوگ نے کہ جنہ دی فکر نبی دی ذات نے کر چھڑی اور رب نے انہاں دے پکے مومن ہون دا اعلان فرما چھڑیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔